ورسٹائل مسلمہ۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے پیچھے مردوں کے لیے ایسا کوئی فتنہ چھوڑ کر نہیں جا رہا جو عورت کے فتنے سے بڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کی عورت کے لیے خواہش کو ایک شدید طلب کا نام دیا ہے۔ یہ خواہشات انسانیت کے تحفظ کے لیے ضروری ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو خاوند کبھی اپنی بیوی کی ذمہ داری نہ اٹھاتا اور نہ اس کی آسانی کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتا۔ چونکہ عورت کی طلب ایک ایسی خواہش ہے جس سے لڑنا مردوں کے لیے آسان کام نہیں، اللہ نے اپنی مسلسل وحی میں اس معاملے پہ کچھ سخت قوانین عائد کیے، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ خواہش انسانی معاشرے میں جائز کردار ہی ادا کرے اور یہ اپنے حلال سیاق و سباق سے باہر نہ نکلے جہاں اسے بنیادی طور پر رکھا گیا ہے۔ ان میں سے ایک سخت قانون عورت پہ یہ عائد کیا گیا کہ وہ حجاب کی پابندی کرے۔ عورت کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے جسم کے پرکشش حصوں کو چھپا لے جن کی طرف مرد لازمی توجہ دینے پر مجبور ہیں، اور جسم کے صرف انہی حصوں کو نمایاں رکھیں جو زیادہ توجہ اور فتنہ کا باعث نہیں بنتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حجاب کو تمام پیغام الہی میں ضروری قرار دیا گیا ہے، جیسے یہودیت، عیسائیت، یہاں تک کہ ہندو مت میں بھی؟ پرانے عہد نامے یعنی تورات میں ہم پڑھتے ہیں، اس نے پردہ لیا اور اپنے آپ کو ڈھانپ لیا، جینیسس چیپٹر 4 آیت 65، اور سانگ آف سولومن چیپٹر 4 آیت 1 میں لکھا ہے، تمہاری آنکھیں پردے کے پیچھے فاختہ کی طرح ہیں، اور ایسی کئی مثالیں ہیں۔ نیا عہد نامہ یعنی کہ انجیل بھی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے پردہ ہونے سے خبردار کرتا ہے۔ آپ اس کی مثال 1 کورنتھینز چیپٹر 11 آیت 5 سے 6 اور 1 ٹیموتھی چیپٹر 2 آیت 9 میں بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ ہندوؤں کی کتاب رگ وید کتاب نمبر 10 ہم نمبر 85 آیت نمبر 30 میں لکھا ہے کہ عورت کو اپنی نظر نیچی رکھنی چاہیے اور جو اس کا لباس اور پردہ ڈھانپ لے اسے ظاہر نہ کرے۔ ان کی دوسری کتاب مہاویر چرتر ایکٹ 2 صفحہ 71 میں لکھا ہے، جب پرش رام آیا تو راما نے سیتا سے کہا کہ اپنی نظر جھکا لو اور پردہ کر لو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہندو مت اور عیسائیت کے زیادہ تر پیروکار پردے کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ اپنی کتابوں کی حکم عدولی کرتے ہیں یا وہ جانتے ہیں کہ ہماری کتابیں خدا کی دی ہوئی نہیں ہیں اور نہ ہی ان پہ عمل کی ضرورت ہے۔ ان کے پاس کوئی حق نہیں کہ یہ مسلمانوں پہ انگلیاں اٹھائیں، کیونکہ ہم یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حیا صرف عورت کے لیے ہے، کیا مرد کو کوئی پابندی نہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر چلیں اور اپنی حیا کی حفاظت کریں۔ مردوں کو ان کی حدود کا پتہ ہونا چاہیے۔ مردوں کو یہ جائز نہیں کہ وہ ایسا لباس پہنے جن سے ان کا جسم نظر آئے۔ ان کے کپڑے موٹے اور کھلے ہونے چاہیے۔ ان کے کپڑے ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے۔ یہ کپڑے عورتوں کے لباس سے مشابہ نہیں ہونے چاہیے، اور یہ غیر اسلامی یعنی گلوکاروں یا اداکاروں کی نقل میں نہیں ہونے چاہیے، اور یہ ریشم سے بنے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ کچھ مسلمان ممالک میں مرد بھی اپنا سر ڈھانپتے ہیں تقوی کی علامت کے طور پر، تو ہدایات مردوں کے لیے بھی موجود ہیں۔ لیکن ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ مرد کے جسم کا عورت کے جسم کی طرح استحصال اور تذلیل نہیں کی جاتی۔ آپ اشتہاروں میں دیکھیں کس طرح عورت کے جسم کو استعمال کر کے چیزیں بیچی جاتی ہیں اور ناظرین کو راغب کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عورت کی اس درجہ تذلیل کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک عورت کا جسم مقدس ہے، اللہ نے اسے بلند مقام دیا ہے، جنت اس کے قدموں میں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ عورت کو خود کو سنوارنا اچھا لگتا ہے اور ہمیں خوبصورتی کو چھوڑنا نہیں ہے، بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اسے کب اور کہاں دکھانا ہے۔ اس فتنے کے دور میں خود کو ڈھانپنا بہت مشکل کام ہے، پر یاد رکھیے امتحان جتنا کڑا ہوگا اجر اتنا بڑا ہوگا انشاءاللہ۔ بہنوں، یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے اور اس نے آپ کو عزت دی ہے۔ پلیز اس میسج کو صدقہ جاریہ کے لیے آگے شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ جزاک اللہ۔